اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر ہے کہ نجعلھا، کہ ہم ٹھہراتے ہیں اس آخرت کے گھر کو، جنت کو، للذین، ان لوگوں کے لیے کہ لا یریدون علوا، جو نہیں چاہتے بڑھائی، تکبر، فی الارض، زمین میں، ولا فسادا، اور نہ فساد چاہتے، والعاقبۃ، اور اچھا انجام، للمتقین، وہ تو متقیوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو شخص لے کر آیا نیکی، بھلائی، فلہ خیر منہا، بس اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لایا برائی، بدی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، پس نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کی ہیں برائیاں، الا ما کانوا یعملون، مگر وہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ برائی پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بدلہ دیں گے جتنی برائی ہے، نیکی کو اللہ بڑھا کر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن، لرادک الی معاد، البتہ وہ لوٹانے والا ہے آپ کو معاد کی طرف، آخرت کی طرف، لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ربی اعلم، میرا پروردگار خوب جانتا ہے، من، اس شخص کو جاء بالہدی، جو آیا ہے ہدایت لے کر، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ سورہ قصص ہے، قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 83، 84 اور 85، 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ، پچھلے مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے تکبر کو، غرور کو اور دولت مندی کو بیان کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اس نے تکلیف دی، جو ایذا رسانی کی، اس کا ذکر اللہ نے کیا، اور پھر اس کا جو انجام ہوا قارون کا، اس انجام کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا، اور ایسے وقت میں اس کی دولت، اس کا جتھا، اس کی فوجیں، اس کے گارڈ، اس کے دوست، اس کا مال، کوئی بھی اس کے کام نہ آیا۔ اور جو لوگ قارون کی شان و شوکت پر رشک کرتے تھے، اور اس کو دیکھ کے وہ اس کی تمنا کرتے تھے، تو ان کو ندامت اٹھانی پڑی، وہ شرمندہ ہوئے۔ اس قارون کی تباہی کو دیکھ کے ان لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کشادہ کر دے، اور جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دے۔ اور دولت کی فراوانی یہ نیکی کی علامت نہیں ہے۔ اب قارون کے پاس دولت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کی وجہ سے، اللہ کے علم کی وجہ سے، وحی کی وجہ سے، اور جو کتاب اللہ نے ان کو عظیم عطا فرمائی تھی، ان تمام وجوہات سے قارون سے افضل تھے۔ تو دولت کی فراوانی یہ نیکی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں نے اس کو تسلیم کیا کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، جو ہماری تمنا کے باوجود ہمیں قارون کا ہم پلہ نہیں بنایا، ورنہ ہم بھی اسی کے ساتھ ہوتے اور اسی کے ساتھ ہی زمین میں دسا دیے جاتے، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔
اور ان لوگوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ان کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اب آج کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مانعات جنت ہیں، یعنی جو انسان کے جنت کے جانے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک غرور ہے، تکبر، غرور، اور دوسرا فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنا ہے۔ گزشتہ رکوع میں بھی دار الاخرہ، آخرت کے گھر کا تذکرہ آ چکا ہے کہ قارون کی قوم نے اس سے کہا تھا کہ اللہ نے جو تجھے مال اور دولت تمہیں عطا کیا ہے، اس مال و دولت کے ذریعے اپنی آخرت کو تلاش کرو اور لوگوں پر اس طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا۔ تو اب اس آیت میں بھی دار الآخرت کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ یہ آخرت کا گھر، جنت اور اچھا ٹھکانہ، یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو غرور اور فساد سے پرہیز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الدار الاخرہ، آخرت کا گھر وہ ہے کہ نجعلها للذین، کہ ہم نے بنا دیا ہے اس گھر کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض، کہ جو نہیں چاہتے زمین میں بڑائی، عاجزی سے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں، اپنی حیثیت کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کسی قسم کا تکبر نہیں کرتے۔ اور ولا فسادہ، دوسرے نمبر پر وہ جو فساد نہیں کرتے۔ گویا آخرت کے گھر کے اصول میں دو چیزیں وہ برائی ہیں سمجھ لیں، یعنی غرور، تکبر اور فساد، یہ معنی ہیں آخرت کے گھر کے حصول کے لیے۔ اب ان میں سے ان دو چیزوں کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ جو تکبر ہے، تکبر روحانی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہے۔ آپ دیکھیں، تکبر کی ہی وجہ سے جو ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ راندہ درگاہ ہوا، اللہ کے اتنے پیارے دربار سے اس کو نکالا گیا اور ذلیل کیا گیا اور ملعون ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے حکم خداوندی کا انکار کیا اور واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، جس کی وجہ سے وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ تو تکبر کیا ہے کہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو اس قسم کا تکبر عام لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص دوسرے کو علم کے اعتبار سے حقیر سمجھتا ہے کہ میں پرانا عالم ہوں، میں بڑا عالم ہوں، جو ہے میرے پاس علم بڑا زیادہ ہے۔ اور کوئی خاندان کے حساب سے کہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ان کا خاندان حقیر ہے۔ کوئی برادری کے لحاظ سے، کوئی جتھے کے اعتبار سے، کوئی دوستوں کے اعتبار سے، کوئی دولت کے اعتبار سے اپنے آپ پر تکبر کر رہا ہوتا ہے، غرور کرتا ہے، اور کوئی قوت کی بنا پر کہ میرے پاس طاقت، قوت، ہتھیار زیادہ ہے، کوئی اولاد اور اپنے خاندان کی وجہ سے کہ میری اولاد بہت زیادہ ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ سب کا سب تکبر ہے۔ علم کا تکبر ہو، خاندان برادری کا تکبر ہو، دولت اور مال کا تکبر ہو، عہدے اور قوت کا تکبر ہو، اور حسن کا تکبر ہو، یہ ساری بڑی کبیح چیز ہیں۔ آخرت کے گھر کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا، لا یفخر بعضکم علی بعض ولا یبغی بعضکم علی بعض، کہ کوئی شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر نہ کرے،
کہ تم میں سے بعض پر فخر نہ کرو، ولا یبغی بعضکم علی بعض، نہ کوئی ایک دوسرے پر سرکشی کرے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو اس کی بجائے کیا کرے؟ تواضع اختیار کرے، انکساری کو اختیار کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تکبر ایسی بری اور کبھی بیماری ہے کہ انسانی جسم سے اس کا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک پہاڑ کو سوئی کے ذریعے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا یہ پھر آسان ہے، مگر تکبر کو انسان سے نکالنا یہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے تکبر کی بیماری سب سے آخر میں جا کے نکلتی ہے۔ اہل اللہ جو اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح میں جو جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، بندہ غیبت کو چھوڑ سکتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے جھوٹ بولنے کو چھوڑ سکتا ہے، سب بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ لیکن تکبر جو ہے یہ بالکل بندہ عاجزی میں آ جائے، اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو مٹا دے، اللہ کے سامنے جھک جائے، تو یہ چیز سب سے آخر میں حاصل ہوتی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی کی جان اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہو کہ وہ شخص تکبر، خیانت اور غلول سے پاک ہو، دھوکے سے پاک ہو، تو ایسا شخص اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں دین یعنی قرضے کا ذکر بھی آتا ہے کہ اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ حقوق العباد کا حصہ ہے، اور جب تک صاحب حق جو ہے وہ معاف نہ کرے، اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کسی کی حق تلفی یہ خیانت ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا يحب الخائنین۔ سورۃ الانفال میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خائن جو ہوتا ہے، خائن اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض، کہ ہم نے اس کو بنایا اس کے لیے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے۔ تو دوسرا اللہ نے فرمایا فسادن، یعنی دوسری معنی چیز جو جنت سے معنی ہے، جنت کے سامنے رکاوٹ ہے، وہ فساد فی الارض ہے۔ فساد کا عام فہم معنی تو قتل و غارت ہے، مار دھاڑ کرنا، ظلم زیادتی کرنا وغیرہ ہوتا ہے۔ تاہم قانون خداوندی کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کے قوانین کو توڑنا، کفر کرنا، شرک کرنا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ بھی فساد فی الارض میں داخل ہے۔ ابھی پچھلے رکوع میں ہی گزرا ہے کہ قارون کی قوم نے اس سے کیا کہا تھا کہ لا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اے قارون زمین میں فساد تلاش نہ کر، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فساد فی الارض سے منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں اس کی بہتری، اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اب دیکھیں، جو سب سے پہلے قتل کرے گا اس نے گاؤں کی، علاقے کی، شہر کی فضا کو خراب کر دیا، بدامنی پیدا کر دی۔ اب وہ دوسرے اس قتل کے بدلے میں کتنے قتل کریں گے، یا اگر دوسرے نہیں بھی کرتے تو کتنے لوگوں کو جرت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح جس معاشرے میں سچ ہی سچ چل رہا ہو تو چند آدمی جھوٹ بولتے ہوں صبح شام، تو اس کا کتنے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ فساد ہو گیا۔ اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے آدمی کا ذہن دوسرے آدمی کے خلاف بنا دیا جاتا ہے، غیبت ہوتی ہے، تو غیبت سے کتنا فساد پھیلتا ہے، جھوٹ سے کتنا فساد پھیلتا ہے، شراب سے معاشرے کے اندر کتنا فساد آتا ہے، ہر بندہ شرابی بن جائے، نشیڑی بن جائے۔ ہر گناہ، ہر معصیت اور شرک اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا،
اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کے برابرے میں کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یہ کتنی بڑی بدامنی ہے۔ اور اسی طرح کفر ہے کہ کافر اللہ کے قوانین کو چھوڑ کے یکسر اپنے قوانین بناتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک قوانین الہیہ پر عمل ہوتا رہے گا لوگوں کو امن حاصل ہوگا۔ آپ افغانستان میں دیکھ لیں، طالبان اب نظام لے کے آئے ہیں، اب لوگ امن میں ہیں، سارے لوگ خوش ہیں اور خوشی کے ساتھ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، امن ہی امن آ گیا۔ اب وہ ڈاکوؤں کو پکڑ رہے ہیں اور سر عام لوگوں کے سامنے چوکوں چوراہوں میں ان کو جو ہے گولیاں مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ اب ڈاکہ ختم ہو گیا، ڈاکہ ختم ہو گیا تو امن آ گیا۔ اب زانیوں کو پکڑ کے سنسار کر رہے ہیں، سنسار کیا تو دوسرے کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی ماں بہن بیٹی پر نظر اٹھائے۔ اب معاشرے میں امن آ گیا۔ اور اسی طرح مائیں بہنیں بیٹیاں جو پردے اتار کے جا رہی تھی ننگے پن میں، ان کو پردوں کے اندر کر دیا تاکہ جو ہے ان کی حفاظت رہے اور دوسرے لوگوں کے بھی ایمان خراب نہ ہو۔ تو قوانین الہیہ، اللہ کی کتاب قرآن و سنت، ان پر جب تک عمل ہوتا رہے گا، جب ہم اس کو نافذ کریں گے، جب اس کو ہم حکومت بنائیں گے تو لوگوں کو امن حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں شرک ہے، کفر ہے، معاصی اور گناہ ہیں، ان کا ارتکاب ہوگا تو بد امنی اور شر اور فساد پیدا ہوگا۔ آج دیکھیں ہر محکمے میں رشوت ہے، رشوت ہی رشوت ہے، اور کتنی بد امنی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، 2 نمبری، ہر چیز میں 2 نمبری ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں یہ ہماری صحت کی بربادی کا سبب بن رہی ہیں، فساد ہی فساد ہے، بیماریاں ہی بیماریاں پیدا ہو گئی۔ اور اسی طرح بدعات، دین میں دین کے نام سے نئی چیزوں کا اضافہ کرنا، اور خلاف سنت امور جتنے بھی ہیں ان میں بھی فساد ہوتا ہے، یہ بھی فساد کا باعث ہوتے ہیں۔ لہذا ایسی سب چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غرور، تکبر اور فساد فی الارض کے علاوہ حسد جو ہے، حسد کی بیماری بھی عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے، ما خلا جسدن عن حسد، یعنی کوئی انسانی جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے حاسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورۃ الفلق کی آیت نمبر 5 ہے کہ ہر حسد کرنے والے کے حسد سے، اے اللہ میں اس کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں حسد سے بچتے رہو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ انسان جو نیکیاں کر چکا ہوتا ہے وہ نیکیاں اس طرح ان کی گراوٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہیں کہ جس طرح ایک آگ خشک لکڑیوں کو کھاتی ہے، تیزی تیزی کے ساتھ جلتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ان لوگوں کے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا ہے جو تکبر اور فساد فی الارض سے اجتناب کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، آگے اللہ نے فرمایا اچھا انجام متقین کا ہی ہوگا، متقیوں کا ہی ہوگا۔ تقوی کا معنی کیا ہے کہ محافظت بر حدود شرع، یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا۔ جو شخص شریعت کی حدود کو قائم رکھے گا وہ کامیاب ہوگا۔ متقی پر آزمائشیں تو آئیں گی لیکن بالآخر وہ خدا کی رحمت کے مقام پر پہنچ جائے گا، اور اس کے برخلاف تکبر اور فساد کرنے والے یہ محروم ہو جائیں گے۔
آگے نیکی اور برائی کے بدلے کے بارے میں جو قانون ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا. ارشاد ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آیا اللہ کے ہاں اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا. اب سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے عام جو قانون ہے وہ بیان فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی نیکی کا کم از کم بدلہ 10 گنا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. یہ بدلہ 700 گنا تک بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے، 7 لاکھ گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. انسان کا خلوص جس قدر بڑھتا جائے گا اسی قدر اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا کھجور کا ایک دانہ اجر و ثواب میں احد پہاڑ سے بھی بڑھ سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہر ہے کہ انسان کا عمل تو ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کا اجر و ثواب چونکہ دائمی ہوتا ہے لہذا وہ عمل سے بہر صورت بہتر ہوتا ہے. اور فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، جو کوئی برائی لے کر آیا فلا یجزى الذین عملوا السیئات، تو برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ الا ما كانوا یعملون، ان کی برائی کے برابر ہی ہوگا، جو وہ کر رہے ہیں اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے نیکی کے لیے بہتر اجر کا وعدہ کیا ہے، لہذا وہ تو ہر صورت ملنا ہے، مگر برائی کے اجر کے لیے وعدہ نہیں فرمایا، یعنی برائی کا وعدہ نہیں فرمایا، لہذا ممکن ہے کہ وہ معافی ہو جائے، ایمان والوں کی برائیاں اللہ معافی کر دے. ہاں اگر کسی کو سزا ملے گی تو اتنی ہی جتنی اس نے برائی کی، اس سے زیادہ نہیں. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہتر مستقبل کی پیشگوئی کرنے کی تسلی دی ہے. ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، قرآن اتارا ہے، قرآن نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو لوٹائے گا لوٹانے کی جگہ کی طرف. اب لوٹانے کی جگہ سے متعلق مفسرین اکرام 2 قسم کی تفسیریں بیان کرتے ہیں کہ معاد سے ایک مراد تو قیامت والے دن لوٹانے کی جگہ ہے، کہ آپ اس دن بلند ترین مقام پر فائز ہوں گے. وہ بلند ترین مقام کیا ہوگا؟ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، جہاں آپ سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے، پھر اذن الہی سے اللہ کے حکم سے شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ کریں گے. تو مطلب یہ کہ اگر اس لوٹانے سے قیامت کا لوٹانا مراد ہے تو وہاں بھی آپ کو نہایت ہی عزت اور احترام والے مقام میں لوٹایا جائے گا. لیکن معاد کا دوسرا معنی مفسرین اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا اشارہ آپ کو مکہ مکرمہ میں واپس لوٹانے کی طرف بھی ہے. چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت الی المدینہ کے موقع پر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں جوان ہوئے، نبوت بھی اسی مقام میں ملی، مگر مشرکین مکہ نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حضور پر وہاں رہنا تنگ کر دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پر مجبور کر دیا. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے نکل کر
ایک غیر معروف راستے پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جحفہ کے مقام پر پہنچے تو مدینے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزورہ نامی پہاڑ پر چڑھے اور حرم شریف کی طرف دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اگر مکے کے لوگ، مکے والے مجھے مجبور نہ کرتے تو اللہ کے گھر کا پڑوس چھوڑ کر میں کبھی بھی نہ جاتا۔ تو گویا کہ مکہ کی جدائی جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سخت بے چینی کا اور اضطراب کا باعث بنی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ ضرور آپ کو مکے کی طرف دوبارہ لوٹائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب تو آپ مجبوراً مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جب آپ فاتحانہ انداز میں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس شہر میں واپس آئیں گے۔ اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا، اور ہجرت کے 8 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 قدسیوں کی جماعت کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اس حال میں داخل ہوئے کہ کسی ایک شخص نے بھی مزاحمت نہیں کی۔ اور یہاں قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، تو قرآن فرض کرنے سے مراد قرآن کا نزول ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت بھی اسی ضمن میں آتی ہے، جیسے فرمایا سورۃ العنکبوت میں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ کے پاس جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد کتاب اللہ کی تعلیم اور حکمت، اس پر عمل درآمد اور تزکیہ نفس وغیرہ، یہ سب فرض کے حکم میں داخل ہے۔ تو فرمایا کہ جس خدا نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور آپ کو لوٹانے کے مقام پر لوٹائے گا، لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ تسلی رکھیں۔ اور سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور واضح طور پہ فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آخری دور پہلے دور کی نسبت لازماً بہتر ہوگا۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا فرمایا اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ وہ مسلمان، وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک وقت تھا کہ مکہ میں مجبور تھے، مارے کھا رہے تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، اور پھر دوسرا دور جب آیا، آخری دور، تو وہی اسلام جزیرۃ العرب سے پھیل کر باہر نکل گیا۔ ارشاد ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت سے، ہر ایک کے ارادے سے اور ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے، اور اسی کے مطابق ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ اب پہلے اللہ نے نیکی اور برائی کا ذکر کر کے جزائے عمل کو بیان کیا، اب ہدایت اور گمراہی کی روح سے اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیل بیان فرمائی کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل ملے گا۔ اور اللہ خوب جانتا ہے من جاء بالہدی، جو ہدایت پر ہے، ہدایت لے کے آ رہا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام کی بہاریں نصیب فرمائے،
اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں اور اولادوں کو اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن و سنت کی بالادستی، قرآن و سنت والی حکومتیں نصیب فرمائے. اللہ ہمارے آئین کو، ہمارے دستور کو جو ہے قرآن و سنت کے مطابق بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.